ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ دادا کے زمانے کی حویلی تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ میرے دادا کے 2 ہی بیٹے تھے۔ دادا کے ساتھ میرے والد اور میرے چچا ساتھ ہی حویلی میں رہتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے جن کا نام جاوید، جبکہ بہن مجھ سے چھوٹی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ میرا نام نوید ہے۔ میرے چچا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نام عارفہ تھا، جو میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد وراثت دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ والد صاحب اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے، جبکہ چچا اپنی زمینوں پر۔ اسی طرح دونوں نے حویلی میں بھی بیچ میں دیوار اٹھا کر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی کا خاندان اپنی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ہم دونوں گھروں میں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ ہماری چچی چونکہ خاندان سے باہر کی تھیں، اس لیے ان کا مزاج میری امی کے مزاج سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس کے باوجود آپس میں بہت محبتیں تھیں۔ کیونکہ عارفہ کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت ہمارے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ وہ زیادہ تر میری چھوٹی بہن راحیلہ کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی۔ عارفہ میری امی اور ابو کی بھی چہیتی تھی۔ جب بھی گھر میں ہم بہن بھائیوں کے لیے کچھ آتا تو لازمی عارفہ کے لیے بھی آتا۔ ہر وقت ہمارے گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ بچپن کا زمانہ تھا، ظاہر ہے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں ابھی 9ویں جماعت میں تھا کہ والدہ نے عارفہ کے ساتھ میری منگنی کا ارادہ کیا۔ ان دنوں مجھے عارفہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ خوش شکل تھی مگر مجھے بری لگتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ تب والدہ نے دوبارہ عارفہ سے میرے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے کہا ابھی میں نے میٹرک پاس نہیں کیا کہ آپ کو منگنی شادی کی فکر پڑ گئی، مجھے تعلیم کو مکمل کرنے دیں۔ امی خاموش ہو گئیں اور میں میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے شہر چلا گیا۔ والدہ نے چچی جان سے عارفہ کو بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے انکار نہ کیا بلکہ چچا جان نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے 4 سال ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ اس دوران میں کبھی کبھار چھٹیوں میں گھر آتا۔ اب عارفہ سمجھدار ہو چکی تھی، وہ ہمارے گھر کم ہی آتی، خاص طور پر جب میں آیا ہوا ہوتا تو ہمارے یہاں آنے سے گریزاں رہتی۔ اتفاق سے سامنا ہو جاتا تو منہ چھپا کر کمرے میں چلی جاتی۔ خود مختار اور آزاد ہونے کے باوجود ہم گاؤں کے رسم و رواج کے پابند تھے۔ اپنی کزنوں کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی اس کا وہی بچپن والا چہرہ بسا ہوا تھا جس سے مجھے چڑ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی۔ اس کے والدین چاہتے تھے اسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا کہ اب جب کہ تم نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو کیا ہم تمہارا رشتہ عارفہ سے کر دیں، ایک نظر اس کو دکھا دیں، ابھی تک بچپن والی صورت میرے دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اب باپردہ تھی۔ امی نے بہن سے کہا کہ کسی طرح اس کی ایک جھلک بھائی کو دکھا دو، جب تک ایک نظر نہ دیکھ لے گا شادی پر آمادہ نہ ہوگا۔ بہن نے مجھے کمرے میں چھپا دیا اور عارفہ کو وہاں لے آئی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو اب انتہائی خوبصورت ہو چکی تھی، جیسے کوہ قاف کی پری۔ وہ جو مجھے بچپن میں بری لگتی تھی، اب میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ایک جھلک نے میری کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ماں سے کہا آپ رشتے کے لیے چاچی سے بات کر لیں، مجھے عارفہ سے شادی کرنا منظور ہے۔ امی نے چچا سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ تسلی رکھو، یہ تمہاری ہی ہے۔ امی کو تسلی ہو گئی، لیکن امی جب شادی کے سلسلے میں بات کرتی تو چچا کا جواب ہوتا کچھ دن صبر کرو، عارفہ تمہاری ہے۔ بار بار یاد دہانی کرانے پر بھی چچی نے رسم منگنی یا شادی کی تاریخ نہ دی، یوں ہی تسلیاں دیتی رہیں، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ان کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب والد بھی پریشان تھے، کئی بار چچا سے بات کر چکے تھے، ان کی طرف سے اقرار تھا لیکن مہلت مانگ لیتے تھے۔ ایک روز ان کی گھریلو ملازمہ رضیہ آ گئی۔ امی نے اس کو ٹٹولا، اپنی پریشانی بتا کر مدد چاہی تو وہ بولی بی بی آپ بہت بھولی ہو، آپ کی دیورانی کب سے ٹال مٹول کر رہی ہے، اب تک تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا
کہ معاملہ سیدھا اور صاف نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو، ذرا کھل کر کہو۔ امی نے وضاحت چاہی۔ وہ بولی، بی بی، وہ آپ کا رشتہ ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، لیکن کسی اور رشتے کی بھی تلاش ہے۔ اگر آپ سے زیادہ اچھا رشتہ مل گیا تو انکار کر دیں گی۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر امی دنگ رہ گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دوسرے رشتوں پر کیوں غور کرتیں؟ ہر ملنے جلنے والی سے کیوں کہتیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا؟ اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں۔ امی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ آج کل کرتے انہوں نے 3 سال نکال دیے تھے۔ معاملے کو لٹکائے رکھنے پر میں بھی پریشان تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ عارفہ سے بات کرو اور اس کی مرضی معلوم کرو کہ اس سلسلے میں اس کی کیا سوچ ہے۔ بہن نے ایک دن علیحدگی میں عارفہ سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے تمہاری بھابھی بننا پسند ہے، لیکن امی ڈاما ڈول ہیں۔ تم اپنے ابو سے کہو کہ وہ کچھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دوسرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ کہہ کر عارفہ نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے اور اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ عارفہ کے جذبات کا پتہ چلا تو مجھے تقویت ہوئی۔ اب جب بھی وہ آتی میں خود اس سے بات کرتا۔ میں نے اس سے کہا، تو مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہو جبکہ بڑوں نے پردہ کرنے کو نہیں کہا ہے؟ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو مجھے بچپن سے ہی بہت چاہتی ہے، شروع سے ہی صرف مجھے دل میں بسایا ہوا ہے۔ میں نے بھی اسے حوصلہ دیا کہ تسلی رکھو، تمہارا رشتہ کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ جب بچپن سے ہماری نسبت طے ہے تو ہماری شادی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس دوران ایک بڑے پولیس آفیسر ڈی ایس پی خالد حسین کا رشتہ عارفہ کے لیے آ گیا۔ یہ بہت دولت مند لوگ تھے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ چچی نے شوہر کو قائل کر لیا کہ اس رشتے کو ہرگز نہیں گنوانا ہے، اس سے بہتر پھر نہ ملے گا۔ اعلیٰ آفیسر کی فیملی سے ناتا ایک زمیندار کے لیے سود مند اور باعث خیر ہوگا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور جو گتھی 3 سال سے الجھی ہوئی تھی سلجھ گئی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ انہیں بیٹی کے جذبات سے زیادہ اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ دراصل ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو داماد بنا کر وہ علاقے میں مضبوط سماجی تحفظ چاہتے تھے۔ میں یہ خبر سن کر تڑپ اٹھا۔ ادھر عارفہ کا بھی یہ حال تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور بہت روئی اور کہا کہ کچھ کرو ورنہ امی ابو مجھے تم سے جدا کر دیں گے۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ وہ جا کر چچا سے بات کریں، ان کا وعدہ یاد دلائیں۔ میری امی اور ابو چچا چچی کے پاس گئے اور ان کو ساری باتیں یاد کرائیں جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے درمیان ہوئی تھیں۔ چچا تو کچھ شرمندہ دکھائی دیے، لیکن چچی نے ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ ہماری بچی ہے، اس کا اچھا برا ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ وعدہ بھی پورا کریں۔ امی اور ابو وہاں سے مایوس لوٹ آئے۔ اب ادھر میں اور ادھر عارفہ بہت پریشان رہنے لگی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ چچا کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ جب مجھ سے عارفہ کی شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے سال کیوں امیدوں میں رکھا۔ ایک دن عارفہ آئی تو میں نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ عارفہ، تمہارے سنگ دل والدین ہمیں ایک ہونے نہیں دیں گے۔ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کراچی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا، نوید، میں یہ نہیں کر سکتی۔ والدین بے شک ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن میں اس حد تک نہیں جا سکتی کہ اپنے والدین کی عزت داؤ پر لگا دوں۔ ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا جس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور خاندان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ میں نے کہا، ایسا کوئی طریقہ نہیں، ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے کہ عارفہ میرے گھر آئی اور اس نے میری بہن کو کہا کہ مجھے بازار سے کچھ خریدنا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں امی کو بتا کر آئی ہوں کہ راحیلہ کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ راحیلہ تیار ہونے لگی۔ اس دوران عارفہ نے مجھے چپکے سے کہا کہ تم بھی فلاں مارکیٹ میں پہنچ جاؤ، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا
کہ وہ اپنی شادی کی خریداری کے لیے مجھے مارکیٹ میں ملنے کا کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں ان سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا اور جس مارکیٹ میں ملنے کا بولا تھا وہاں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی پہنچ گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑی ذلت کی بات ہے کہ تم مجھے اپنی شادی کی خریداری کے لیے ساتھ لائی ہو۔ اس نے کہا، سمجھا کریں، یہ صرف بہانہ ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ٹیکسی لی اور ہم پولیس ہیڈ آفس روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم سیدھا ڈی ایس پی خالد حسین، جس کے ساتھ عارفہ کی شادی ہونے والی تھی، کہ آفس میں آ گئے۔ ہم نے پی اے سے کہا کہ ہم ڈی ایس پی خالد حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر انتظار کا کہا اور تھوڑی دیر بعد ہمیں آفس کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عارفہ نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کیسا انصاف؟ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ میرے والدین نے زیادتی کی ہے۔ کیا آپ اپنے ماں باپ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آئی ہیں؟ حیرت ہے، کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ یہ میرے ساتھ میرے تایا کے بیٹے ہیں، ان کا نام نوید ہے۔ ہمارا گھر ساتھ ساتھ ہی ہے۔ بچپن سے ہی نوید کے ماں باپ نے مجھے نوید کے لیے مانگ لیا تھا اور میرے ماں باپ نے بخوشی اس رشتے کو قبول بھی کر لیا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے جوانی تک صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور ہم نے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی تسلیم کر لیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ اب میرے والدین کے دل میں لالچ آ گیا۔ ہوا یہ کہ ایک امیر گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ میری ماں میری شادی ان سے کر کے مستقبل میں بڑے فائدے حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، کیونکہ زمینداری میں آئے دن کورٹ کچہری سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے وہ مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہا کہ یہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں پولیس دخل دے سکے، یہ تو خالصتاً آپ کا گھریلو معاملہ ہے۔ پہلی دفعہ میں نے بیچ میں بولا اور کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ پولیس کا نہیں، لیکن آپ ذاتی طور پر ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ ہی وہ اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہیں جن کا رشتہ ان کی والدہ نے قبول فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ کچھ دیر اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ اس کا مطلب ہے دھوکہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ظاہر ہے میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جو کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا اور ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا۔ عارفہ نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، اس کے بارے میں میرے والدین کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ 2 دن بعد شادی کا دن تھا۔ ساری تیاری ہو گئی تھی۔ گاؤں میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ باراتیوں کے لیے پنڈال سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے تمام لوگ اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے کام میں لگے ہوئے تھے۔ عارفہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چچا چچی اور تمام لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک چچا کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے دولہا خالد حسین تھا۔ اس نے چچا سے کہا کہ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، بارات کا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ چچا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دولہا کے والد کو فون کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دے کر فون بند کر دیا۔ چچا نے چچی کو بتایا تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے آپ کو ذلت کے سمندر میں اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایسی صورتحال ساری زندگی کے لیے بدنامی کا کلنک لگا جاتی ہے۔ چچا اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے والد نے آگے بڑھ کر ان کو سنبھالا اور تسلیاں دینے لگے۔ چچا اور چچی روئے جا رہے تھے، کہتے تھے اب کیا ہوگا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا ہے، تم نے اپنی ضد پوری کر لی اور اس کا انجام دیکھ لیا۔ چچا نے میرے والد کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگے۔ میرے والد نے چچا کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا
عارفہ پہلے بھی میری بیٹی تھی، اب بھی میری بیٹی ہے۔ آج اس کی شادی تھی تو آج ہی ہوگی۔ میں اب بھی نوید کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں۔ چچا اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ بھائی مجھے اور شرمندہ نہ کریں، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میرے والد نے چچا اور چچی سے کہا کہ اب چپ ہو جاؤ اور نکاح کی تیاری کرو۔ پھر انہوں نے دلہا کی جگہ مجھے بٹھا دیا اور اس طرح عارفہ کی تدبیر سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے پاس ڈی ایس پی خالد حسین کی فون کال آئی۔ اس نے ہمیں شادی کی بہت بہت مبارکباد دی اور ہم دونوں کی جوڑی کی سلامتی کے لیے بہت سی دعائیں دیں۔